امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، دل نادان۔ نایاب ایک سادہ سی لڑکی ہے جو اپنے والدین کو کھونے کے بعد اپنی دادی اور بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی بھابھی اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتی ہے، اس پر گھر کے تمام کاموں کا بوجھ ڈالتی ہے اور اس کی ذاتی ترقی کو روکتی ہے۔ زاویار ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک کامیاب آدمی نایاب کے ساتھ اس کی نانی نے اس کی سادہ لوحی اور سادگی کی وجہ سے جوڑی بنائی ہے۔ اپنے خاندان کے خلاف بغاوت کرنے اور اپنی کزن تانیہ کو نایاب سے شادی کرنے سے انکار کرنے کے بعد زاویار جلد ہی اس کی تعلیم اور گرومنگ میں کمی کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ زاویار کے مسترد ہونے سے دکھی تانیہ نایاب اور زاویار کے درمیان دراڑ کو بڑھاتی ہے، جس سے ان کی شادی میں تناؤ اور تنازع پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 7، اقتدار۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ اقتدار ایک دلچسپ کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اقتدار ڈرامے کی کاسٹ میں انمول بلوچ، علی رضا، ایمان خان اور سمیع خان شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ محبت، خاندانی حرکیات اور رشتوں کی پیچیدگیوں کی ایک زبردست کہانی سنائے گا۔ اس سے فائدہ اٹھائیں جو بلا شبہ زندگی میں ایک بار ملنے والا موقع ہوگا۔ ایک شدید جذباتی سواری، یادگار کرداروں اور ایک دلکش کہانی کے لیے تیار ہو جائیں جو آپ کی پوری وقت دلچسپی رکھے گا۔ اس ڈرامے کو فہیم برنی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ہنا ہما نفیس نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، ترک وفا۔ ترک وفا ایک خاندان کے اندر وفاداری اور ہیرا پھیری کی تاریک پیچیدگیوں کو تلاش کرتا ہے۔ جب بہن بھائیوں کی دشمنی بڑھ جاتی ہے، سبطین کی محبت تمام منفی حالات اور تنازعات کے درمیان خاندان کو متحد رکھتی ہے۔ محب مرزا بطور سبطین 3 بہنوں کا پیارا بھائی اپنے خاندان کی آنکھوں کا تارا ہے۔ وہ اپنی کنسٹرکشن فرم کے ساتھ ایک کامیاب بلڈر ہے۔ اس کی زندگی کے سب سے اہم پہلو اس کا کاروبار اور اس کی بڑی بہن انیلا کی خوشیاں ہیں۔ ہنا چودھری بحیثیت مریم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک معصوم لڑکی ہے جو ایک آرکیٹیکچر کے طور پر اپنا کریئر بنا رہی ہے، جبکہ اس کی والدہ نے اسے شادی کو ترجیح دینے کی ترغیب دی ہے۔ اس کی دادی نے اصرار کیا کہ وہ اپنے کام پر توجہ مرکوز کرے۔ آخر کار مریم کو اپنے کریئر کے راستے پر چلنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 5، کفارہ۔ ستارہ ایک زندہ دل یتیم اپنے بھائی، خالہ اور چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنی خالہ کے خراب سلوک کے باوجود زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ اس کی خالہ اسے اپنے ارد گرد رکھتی ہے کیونکہ اس کا خاندان کی جائیداد میں حصہ ہے۔ ایک امیر تاجر کے بیٹے سالار کو فوٹوگرافی کا شوق ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے خاندان کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ خالص دل کے ساتھ سالار اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنی کزن کی شادی میں ستارہ غلط طور پر سالار کو فوٹوگرافر سمجھتی ہے۔ سالار یہ دیکھ کر ستارہ کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا ہے، تاہم ایک سازش کی وجہ سے ان کی قربت پر اعتراضات اٹھتے ہیں۔ سالار ایک بار پھر اس معاملے سے گریز کرتا ہے اور ستارہ کو اس کے اپنے خاندان کے شکوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، دل کا کیا کریں۔ فلمی ڈرامے کی رنگت کے ساتھ ایک میٹھی اور کھٹی محبت کی کہانی جیسا ایک سپر سٹار کی زندگی اس وقت ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب وہ اپنے سخت پرستار شیری سے محبت کرنے لگتا ہے۔ شیری ایک بلبلی خوش قسمت لڑکی اداکار کے دوسرے صورت میں اسکرپٹ شدہ وجود میں تازہ ہوا کا سانس لیتی ہے۔
ان کی محبت کی کہانی شہرت اور خوش قسمتی کے پس منظر کے خلاف ترتیب دی گئی، ایک پریوں کی طرح لگتی ہے، میٹھے لمحات اور سینما رومانس سے بھری ہوئی ہے، تاہم کہانی ایک المناک موڑ لیتی ہے جو فلم کی ریلوں سے بہت دور ہے۔ سپر سٹار جو خوشامد اور ہاں میں ہاں ملانے کا عادی ہے، اپنے آپ کو ایک انجان اور تلخ حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے پاتا ہے جب شیری اسے مسترد کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، رد۔ رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت ایمان ایک ایماندار اور پڑھی لکھی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے، لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، ام عائشہ۔ ام عائشہ ایک متقی نوجوان خاتون خدا پر غیر متزلزل بھروسہ رکھتی ہے اور اپنے اعمال کو اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ وضع کرتی ہے۔ مضبوط اقدار اور اخلاق کی بنیاد پر ام عائشہ زندگی کے فیصلوں پر اعتماد کے ساتھ تشریف لے جاتی ہے، پھر بھی جدید اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سماجی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسود ایک کرشماتی نوجوان ہے جس کے پاس ایک عملی نقطۂ نظر ہے جو پیچیدہ منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔ تقدیر پر اس کا بے اعتنائی اور پرعزم رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے الگ کر دیتا ہے۔ جب ام عائشہ اور اسود غیر متوقع طور پر راستے سے گزرتے ہیں تو ان کے متضاد فلسفہ زندگی میں چیلنجز پیش آتے ہیں جو ان کی زندگی میں غیر متوقع مشکلات کو جنم دیتے ہیں۔ ام عائشہ ان 2 الگ الگ افراد کے سفر کو بیان کرتی ہے جو وہ اپنے اختلافات کا سامنا کرتے ہیں، بالآخر اپنی مشترکہ تقدیر میں راست بازی کی فتح کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، جان نثار۔ نوشیروہ غزنوی ایک امیر نوجوان اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی زندگی میں ایک اہم لمحے کا سامنا کرتا ہے۔ یہ سانحہ نوشیروہ غزنوی پر متعدد ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتا ہے جنہیں وہ ہچکچاتے ہوئے قبول کرتا ہے، صرف بعد میں انہیں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تاہم دعا سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایک تبدیلی کا موڑ لیتی ہے۔ اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک نازک موڑ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ دعا ایک عاجز پس منظر کی ایک خوبصورت لڑکی، اس کے والدین نے اس کی 2 بہنوں کے ساتھ اسے پالا ہے۔ اپنی بے گناہی کے باوجود قسمت نے نوشیروہ غزنوی کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کو بدقسمتی کے ایک سلسلے کا نشانہ بنایا، تاہم ان کی ملاقات ان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔